بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عنوان جو ہے وہ حضرت علی کی ولادت پہ ہوگا، کیونکہ آج جو ہے وہ 17 جنوری ہے 2024، یعنی 5 رجب۔ تو حضرت علی کی جو ولادت آئے گی وہ 13 رجب کو آئے گی، یعنی تقریباً 25 جنوری کو آئے گی۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس تقریر کے اندر کہ حضرت علی کا ذکر جو ہے وہ ہمارے ہندو برادران کی کتاب میں بھی موجود ہے، اور جو ہمارے عیسائی برادری کے لوگ ہیں ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، اور جو ہمارے یہودی بھائی ہیں ان کے مذہب میں بھی، ان کی مذہبی کتابوں میں بھی حضرت علی کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ نہ صرف حضرت علی کا بلکہ امام حسین کا، بلکہ اہل بیت کا موجود ہے، رسول خدا کا بھی موجود ہے۔ تو یہ ہم بتائیں گے ابھی آپ کو، لیکن تھوڑا سا مقدمہ بیان کر دیں کہ جو بھی اللہ کا جو ڈیوائن مذہب ہوتا ہے، اس ڈیوائن مذہب کے اندر ایک چیز بہت کامن ہوتی ہے، جو ایٹریبیوشن ہوتا ہے، جو نسبت ہوتی ہے، وہ ان کے یہاں بہت کامن ہوتی ہے، چاہے وہ شیعہ کے اندر ہو، یا یہودیزم کے اندر ہو، یا کرسچنزم میں ہو، یا کسی اور ڈیوائن مذہب میں ہو، یا ہندوازم میں ہو۔ تو ان کے کچھ ایٹریبیوشن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پہلے شیعہ مذہب کی بات کریں تو ان میں وہ علم نکالتے ہیں، جھلجھنا بناتے ہیں، تابوت کا نکالتے ہیں، اور گھروں میں وہ علم سجاتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، اور غسل کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اسی طریقے کے دیگر رسومات ہیں، مذہبی رسومات۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں ہندو دھرم کی، ہندو مذہب کی، تو ان میں بھی اسی طرح کی کچھ باتیں پائی جاتی ہے کہ وہ ترشول نکالتے ہیں، اور وہ جو ہے پوجا وغیرہ کرتے ہیں روز ڈیلی۔ تو اس میں ان کی خاص مخصوص جو ہے وہ پوجا کے سامان ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہندو مذہب کو ہم دیکھیں تو ان کے جو راون کو جلانے کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، تو اس میں وہ راون کو بناتے ہیں، پتلا بناتے ہیں، اور پتلے کو جلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے وہ ہاتھوں میں کڑا پہننا اور دھاگے پہننا، جو شیعہ لوگ بھی پہنتے ہیں منت کے، حضرت عباس کی منت کر لی، امام حسین کی منت کر لی، یا حضرت علی کی منت کر لی، کسی معصوم کی اہل بیت کی منت کر لی۔ تو اسی طریقے سے یہ منت کا سلسلہ جو ہے، نسبت دینے کا سلسلہ جو ہے، وہ ہندو مذہب میں بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی کڑا پہنتے ہیں ہاتھوں میں، اور دھاگے پہنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہودی مذہب کی بات کریں تو یہودی بھی ہاتھوں میں دھاگا پہنتے ہیں، اور اسی طریقے ان کی بھی رسومات ہیں۔ اور اگر ہم عیسائی مذہب میں چلے جائیں تو وہ بھی اپنے چرچ میں جب جاتے ہیں تو وہ بھی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں جیسس کرائسٹ کو، میری کو، اور ان کے سامان جو مثال اگر بیمار ہوتا ہے، کسی کو کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے، تو وہ کڈنی جو ہے وہ پلاسٹر اور پیرس کے بنا کر چرچ میں رکھ دیتا ہے، اور دعا کرتا ہے کہ میری کڈنی صحیح ہو جائے۔ یا کسی کی ٹانگوں میں تکلیف ہے، یا کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہے، تو وہ ہاتھ کا جو ہے حصہ جو ہے وہ چرچ میں جا کے رکھ دیتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ موجود ہے، کڑا پہننا یا اس طرح کی منت کرنا، ہندو مذہب میں موجود ہے۔ تو جو ڈیوائن مذہب ہوتے ہیں اللہ کے، اس میں یہ نسبت موجود ہوتی ہے۔ اور جو ڈیوائن مذہب نہیں ہوتے ہیں، جو انسانوں نے خود نے بنائے ہوتے ہیں، ان میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ اس سلسلے کے اوپر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ اعتراضات ہوتے ہیں، جیسے شیعوں کے اوپر بہت سارے مسلمان اعتراض کرتے ہیں کہ آپ دھاگا کیوں پہنتے ہیں، کڑا کیوں پہنتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہودیوں پر بھی اعتراض ہے، اور ہندوؤں پہ بھی اعتراض ہے، اور عیسائیوں پہ بھی اعتراض ہے۔ ان کے مذہبی جو ریچولس ہیں، جو مذہبی، اس پر اعتراض ہے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا یہودیزم کے بارے میں بولوں گا کہ یہودی لوگ جب صبح کو پرے کرتے ہیں تو وہ ہاتھوں میں، اپنے ہاتھوں میں، پورے ہاتھوں میں اور انگلیوں میں وہ ایک دھاگا باندھ لیتے ہیں، ایک رسی باندھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو یہ کہا جاتا ہے ٹیفلین کہا جاتا ہے اس چیز کو۔ اور شیعہ لوگ جو ہے گھر میں جو ہے علم وغیرہ رکھتے ہیں، ایک باکس بناتے ہیں، اس میں علم یا کچھ مقدس پانی رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہندو مذہب کے اندر بھی آپ چلے جائیں ان کے مقدس گاؤں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر، تو وہاں آپ کو مقدس پانی اور مقدس کھانا ملتا ہے۔ عیسائیوں کے مذہب میں بھی چرچ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ہولی بوٹل دیتے ہیں، اور کچھ کھلاتے بھی ہیں وہ لوگ، ایک گوشت کا روٹی کھلاتے ہیں اور کچھ پانی پلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی بھی رکھا جاتا ہے جو ہولی بوٹل کہلاتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی جو دیوار ہے جس کو وہ چومتے ہیں، جس کو پرے کرتے ہیں، ان کے یہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے یہودیوں کے اندر بھی نسبت دینے کا، جیسے شیعوں کے یہاں پایا جاتا ہے، ہندو مذہب میں بھی پایا جاتا ہے، اور عیسائی مذہب میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہودی مذہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو جو ڈیوائن مذہب ہوتے ہیں ان میں ساری کچھ باتیں جو ہے اس طرح کی ہوتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے یہ ڈیوائن باتیں ہیں، ڈیوائن مذہب ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ لوگ گھر میں علم بناتے ہیں، ایک باکس بناتے ہیں، اس باکس کی وہ حفاظت کرتے ہیں، علم کی حفاظت کرتے ہیں، لکڑی کا علم جو ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، پنجہ جو ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودی لوگ جو ہے وہ بھی اپنے گھر میں ایک باکس رکھتے ہیں جس کو وہ لوگ میجوجاب کہتے ہیں، MEJUJAH۔ اس باکس ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کالے انک سے، خاص طور پہ کالی انک سے وہ لکھتے ہیں، کوئی دعا وغیرہ لکھتے ہیں، اور جس پین سے لکھتے ہیں اس پین کو وہ مقدس سمجھتے ہیں، اور اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔
इसी तरीके से फनल जो होता है, जब शियों के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है 10वां 20वां 30वां 40वां एक जो सालाना मजलिस होती है मरने वाले पर, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ईसाइयों में भी है, और ये मज़हब जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहूदी मज़हब में भी पाया जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब बच्चा यहूदियों में पैदा होता है तो उसे मिकवा कहते हैं। तो वहाँ पे एक बात लेते हैं बच्चे के लिए, बच्चे को एक बात देते हैं। और जब बच्चा 9 दिन का होता है तो वहाँ एक सेरेमनी बनी होती है बच्चे के लिए। और जब बच्चे बड़े हो जाएं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो बड़े हो जाएं तो उसको बार या बाट मिचवा कहते हैं। तो इसी तरीके से उनके यहाँ यहूदियों के अंदर भी अलम की जगह पर वो एक कीपा बनाते हैं और एक मेनोरा बनाते हैं। मेनोरा होता है, उनके यहाँ हानुका होता है, जो 9 समय होती हैं या 7 समय होती है, उसको लेके वो आगे चलते हैं। जिस तरह शिया लोग अलम को लेकर आगे चलते हैं और हिंदू लोग त्रिशूल को लेकर आगे चलते हैं, इसलिए यहूदी लोग जो है वो मेनोरा को या हनुका को लेकर आगे चलते हैं। इसी तरीके यहूदी लोग जो हैं उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है स्टार ऑफ डेविड, जो आपने देखा होगा उनका झंडे के ऊपर जो निशान होता है एक स्टार, वो स्टार ऑफ डेविड होता है, जो दाऊद का स्टार होता है, उसको वो सिंबल के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे शिया लोग अलम को करते हैं और हिंदू लोग जो है वो अपने दूसरे देवताओं की जो चीज़ों को करते हैं। इसी तरीके उनके एक शॉर्ट वाटर भी पाया जाता है, एक मुकद्दस प्लेट भी पाई जाती है, एक कैप भी पहनते हैं यहूदी लोग, मखसूस कैप होती है जो पहनते हैं, जैसे शिया लोग पहनते हैं, इसे हिंदू लोग भी पहनते हैं और ईसाई लोग भी एक मखसूस कैप पहनते हैं, एक मखसूस ड्रेस होता है। और जब यहूदी लोग इबादत करते हैं सुबह की, तो एक शाल वगैरह जो है वो अपने कांधे पर रख लेते हैं, मुकद्दस शाल समझी जाती है, जो उनके यहाँ ऑब्लिगेटी होती है रखना, तो उसकी वो एहतराम करते हैं। तो बयान ये करना था कि जितने डिवाइन मजहब होते हैं उनकी चीज़ें सेम होती है। जैसे शिया लोग जो है आग पे मातम करते हैं, तो हिंदू लोग में भी किसी ज़माने में ये था कि जब सीता को जब अग्नि परीक्षा दी गई थी, तो उसके बाद हिंदुओं ने भी ये तरीका निकाला था कि सीता की तरह वो लोग भी, औरतें जो है वो आग के ऊपर से चलती थी, बेड ऑफ रोज जिसे कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ईसाइयों में भी पाया जाता है। जब ईसाइयों में जब ये देखते हैं हम कि ईसाई, जैसे ईसा को जब क्रूसिफिकेशन दी गई थी तो बहुत सारे ईसाई उस वक्त काला कपड़ा पहनते हैं, यहूदी लोग भी काले कपड़े को पहनते हैं, वो भी मुकद्दस समझते हैं। हिंदू लोग के यहाँ सफ़ेद और काला कपड़ा दोनों मुकद्दस समझा जाता है, शियों के यहाँ काला समझा जाता है। तो ईसाई लोग जो हैं डे ऑफ क्रूसिफिकेशन के ऊपर काला लिबास पहनते हैं, और कुछ ईसाई जो है वो जीसस की तरह सूली पर लटक जाते हैं और अपने हाथों में कीले वगैरह ठुकवाते हैं और खून भी निकलवाते हैं। कुछ लोग जो है अपने जिस्म में मारते हैं अपने आप को और खून जो अपने सरों से बहाते हैं, जिस तरह शिया लोग करते हैं जंजीर का मातम। तो ईसाइयों में भी ट्रेडिशन पाई जाती है, कुछ कमोबेश यहूदियों में भी पाई जाती है कि वो भी अपनी मुकद्दस जो दीवार होती है उसके आगे, सब तो नहीं, कुछ जो है अपना सर वगैरह मारते हैं दीवार पे और थोड़ा बहुत खून वगैरह निकालते हैं। इस तरह ये सब बातें पाई जाती हैं। तो हमारा मकसद ये था कि आज जो डिवाइन मजहब की जो बातें हैं, जो एट्रीब्यूशंस हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो राचुल्स हैं, जिन पर एतराज़ात है मुसलमानों को, वो सिर्फ शियों के राइटर्स पे नहीं है, शियों के राचुल्स पे नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम राचुल्स पे इनको एतराज़ात है। तब अब आते हैं हम अपनी असल टॉपिक पे कि हिंदू मजहब के अंदर और ईसाई मजहब में और यहूदी मजहब में और चाइनीज़ मजहब में हज़रत अली का या अहले बैत का तज़किरा कहाँ कहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम एक किताब आपको बताएंगे जो नेट पे मौजूद है, जिसका नाम है एलिया। उस किताब से हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये किताब है एलिया, इससे हम कुछ थोड़ा पढ़ेंगे और ज़्यादा तो हम आपको बता ही देंगे। इसका हवाला तो आपको मिल ही जाएगा नेट से, पूरी किताब मौजूद है नेट पे, तो आप नेट से ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि ये सफ़ा नंबर जो है 31 पे है और 32 पर है कि एक तख्ती मिली थी हज़रत सुलेमान, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, उनके ज़माने की लोगों को। तो लोगों ने दरियाफ़्त किया कि उस तख्ती के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ इब्रानी ज़बान में लिखा हुआ था। तो पता चला कि उस तख्ती के ऊपर मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन का नाम लिखा हुआ है, और इसी वजह से ये बहुत मुक़द्दस ख्याल की जाती थी उस ज़माने में, और वो सब लोग उसको मानते थे। और इब्रानी ज़बान में इसका नाम है और ये इसकी तस्वीर है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं किताब एलिया के अंदर। और इसके बाद का भी एक सफ़ा है, वो भी हम आपको बयान कर देते हैं कि जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने जो वहाँ के जो बड़े बड़े पादरी थे या जो मुक़द्दस लोग थे या जो आम लोग थे, जब उनको कोई दुआ वगैरह कबूल करवानी होती थी तो वो मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन का नाम लेते थे और
انہیں کا واسطہ دے کے اللہ کو اپنا کام جو ہے اپنی دعا جو ہے پوری کرواتے تھے. اس میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ او مائی گاڈ مائی ہیلپر کیپ مائی ہینڈس ود مرسی اینڈ اٹ یور ہولی باڈیز محمد ایلیا مس علی شبیر مس حسین صبر من حسن فاطمہ دے آر all biggest and honorable. The world established for them. Help me by their names. You can reform to write. یہ جو ہے 34 صفحے پر کی دیا ہوا ہے, یہ آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا. ہم آپ کے سامنے یہ کتاب کا صفحہ دے دیتے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. ویسے بھی کتاب آپ کو مل جائے گی نیٹ کے اوپر, ایلیا. تو اس ایلیا کتاب کے اندر اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ جو ہے ان دونوں کی باتیں موجود ہیں. اور اسی طرح پیج نمبر 36 اور 37 پر بھی آپ بھی دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا 36 اور 37 پر. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 38 صفحے کو دیکھیں آپ تو 38 صفحے پر بھی آپ کو یہ کچھ باتیں مل جائے گی جو ایلیا کے بارے میں یا پنجتن کے بارے میں عیسائی کتابوں میں, مقدس کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں ایک کتاب اب ہمارے پاس اور ہے ایلیا, جس کا انگلش ٹرانسلیشن ہمارے پاس ہے. اور اس کے صفحہ 22 اور 23 پر آپ دیکھیں تو آپ کو بخوبی یہ ملے گا کہ یہ ہمیں آپ کو دکھا دوں, آپ دیکھ لیجیے 22 اور 23 صفحہ جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہوا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اس کے دوسرے صفحے کو دیکھیں, اگر ہم جو جس میں لکھا ہوا ہے ووڈن پلیٹ از ایز بلو, اور یہ ووڈن پلیٹ کے بارے میں بھی آپ خود پڑھ لیجیے گا. ہم اتنا ٹائم تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سب باتیں بیان کریں کہ یہ وہ ووڈن پلیٹ کی جو تصویر ہے جو ان کو ملی ہے, اور اس تصویر کو بھی آپ دیکھ لیں اور اسے بھی آپ ملاحظہ کر لیں کہ یہ جو ہے ایک ووڈن پلیٹ کی تصویر تھی جو ان کو نظر آئی تھی, جو ان کو ملی تھی. اور یہ کشتی نوح جو ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس میں سے کیا ان کو تختی ملی ہے, کس طرح کی تختی ملی ہے, یہ خاص طور پہ آپ دیکھیں جو بالکل بابرکت ہے. اور اسے میوزیم کے اندر بھی رکھا گیا دنیا کی. ٹھیک ہے, تو یہ تو بات ہو گئی بائبل کے حوالے سے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے کیا تاثرات تھے. یہ قدیم سوریانی تحریر ہے, اور اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیں جو بہت نایاب ہے. یہ کتاب بہت مشکل سے آپ کو یہ ملے گی چیزیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ یہ پڑھیں, دیکھیں اس کو. اور اس کے بعد یہ 2 صفحے ہیں جو پیج نمبر 16 اور پیج نمبر 17 پہ ہیں, اور اسے بھی آپ نوٹ کریں اور اسے بھی دیکھیں پیج نمبر 16 اور 17. اسی طریقے سے وہ آگے چلتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے تاثرات جو ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں پیج نمبر 19 کے اوپر. یہ آپ دیکھیں, یہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کو سب پڑھ کے بتائیں. تو یہ جو انجیل جو ہے مکاشفہ یوحنا کے تاثرات جو ہیں وہ بھی ملیں گے, اور ساتھ میں انجیل کا نیا عہد نامہ اور شیر خدا کا ذکر, شیر خدا یعنی حضرت علی کا ذکر ہے. اس میں یہ بھی آپ پڑھ لیں, یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کتاب میں موجود ہے. اسی طریقے سے ہم اور آگے چلیں تو پیج نمبر 22 اور 23 صفحے کو بھی آپ ملاحظہ کیجیے گا, اس کو پڑھیے گا. بہت مفید معلومات ہیں, اور اس سے لوگوں کا ایمان جو ہے اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں صحیفہ غزلات کے تاثرات. حضرت سلیمان کی بشارت جو کہ عبرانی کے قدیم نسخے میں موجود ہے, اور وہ نسخہ 1800 عیسوی کے مطابق مطبوع ہوا ہے, موجودہ ہے. اور یہ جو ہے عبرانی تحریر ہے, اور لنڈن برٹش بائبل ایسوسیشن نے اس کو چھاپا تھا. اور اس کا آپ تھوڑا سا یہ جانچہ بھی دیکھ لیں اس تحریر کو کہ یہ کتنی مقدس تحریر ہے. بائبل والے بھی کو دیکھتے ہیں.
اس سے آپ اور آگے چلتے ہیں تھوڑا، یہاں پہ آ جاتا ہے مہاتما بدھ جی کے تاثرات، مہاتما بدھ جی کی دعا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ جو مہاتما بدھ تھے انہوں نے بھی مولا علی سے دعا مانگی تھی، اور ان کے کانسیپٹ میں حضرت علی کا ذکر موجود تھا، یہ بھی آپ دیکھ لیں پورا صفحہ۔ اور اس کے بعد آپ یہ 2 صفحے بھی دیکھ لیں، مہاتما بدھ جی کی وصیت، اور اس کے بعد کے بھی 1-2 صفحے اور دیکھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہندوؤں کے پیغمبر جناب سرودھانمنی کے تاثرات دیکھیں آپ، جو ہمیں ملتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے کیا تاثرات دیے ہیں مولا علی کے بارے میں اور پنجتن کے بارے میں، وہ بھی آپ پڑھیے، آپ کو پڑھ کے لطف آئے گا کہ ہندو مذہب میں بھی علی کا ذکر اور پنجتن کا ذکر موجود ہے۔ اس سے کہ آپ اگر چائنیز مذہب میں چلے جائیں، کہتے ہیں کہ چائنا کا کوئی مذہب نہیں ہے، کمیونزم ہے، بہت غلط بولتے ہیں۔ پہلے چائنیز کا مذہب بھی تھا اور وہ دین کو فالو بھی کرتے تھے، اور ان کے مذہب میں بھی حضرت علی کا ذکر موجود تھا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسے بخوبی دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 35 پر، آپ دیکھیں تو صفحہ نمبر 35۔ اسی طریقے سے آپ زبور کے تاثرات دیکھیں، جو یہودیوں کی کتاب ہے، توڑے تھے جو کتاب، زبور تو پارسیوں کی کتاب ہے، تو پارسیوں کی بھی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ پارسیوں کو بھی کیا دیکھیں، اور یہ 2 صفحے آپ دیکھیں، آگے کے بھی نہیں گی 2 صفحے۔ اسی طریقے سے آپ اور آگے چلتے ہیں تو ہم یہاں دیکھتے ہیں جو نبی تھا عیسائیوں کا، جس کو وہ کنفیوشنس کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے نام تھا کنفیوشن، ان کے مطابق دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا ہے اہل بیت کے بارے میں اور آل محمد کے بارے میں، یہ بھی آپ دیکھیں۔ پھر یوحنا اور ذکر حسین کا بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو وہ دیکھنے میں مزہ آئے گا کہ انجیل میں 7 آیت والی فتوحہ مذکورہ کے مطابق ایک اور پیشن گوئی ملی ہے، اور وہ یوحنا کے مکاشفات سے تعلق رکھتی ہے، اور یوحنا کی پیشن گوئی کو بھی آپ پڑھیں تو دیکھیں تو آپ کو ملے گا، یہ ایک ہی صفحہ ہے بلکہ 2 صفحے 40 اور 41، 2 صفحے بھی آپ دیکھ لیں 40 اور 41۔ پھر اس کے بعد آگے آتا ہے کہ ایک ان کے عالم ہے، ان کا تاثر ہے امام حسین کے بارے میں، اور اسی طریقے سے مصر کے جو قدیم فلاسفر تھے ان کے بھی کچھ تاثرات ہیں حضرت علی کے بارے میں اور امام حسین کے بارے میں، وہ بھی وہ تھوڑے مجھے نہیں پتا تھا۔ اس سے آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا، تو کہنا صرف اتنا ہے کہ حضرت علی کا ذکر جو ہے وہ ہر کتاب میں پایا جاتا ہے، توڑے انجیل زبور کے تاثرات آپ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 55 دیکھیں آپ کہ 54-55 دیکھیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ توڑے زبور میں حضرت علی کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور اس کا ایک صفحہ اور بھی ہے، یہ وہ یہ ہے پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو باتیں بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل بیت پر، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی ہستی کتنی مقدس ہے اور کتنی پرانی ہے، کہ ہر کتاب میں اہل بیت کا ذکر موجود ہے، اور کمال تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی اہل بیت کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی رسول کو نہیں مانتے، اور وہ لوگ جن کا تعلق بلیک میجک سے ہوتا ہے، جو جادو وادو کرتے تھے کسی زمانے میں، عیسائی جادوگر، بڑے بڑے پہنچے ہوئے جادوگر ہوتے تھے، انہوں نے بھی اپنی تحقیق میں بیان کیا ہے کہ ان کے جو جادو کے جو کلام ہیں، جو عبارتیں ہیں، جو سینٹینس ہیں دعاؤں کی، اس میں بھی وہ پنجتن کا نام یا 14 معصومین کا نام جب تک نہیں لے لیتے تھے تو ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ایک دیکھیں آپ، برطانیہ جادوگر جو بہت مشہور ہے، جو بولٹ کے نام سے، انہوں نے کیا بیان کیا ہے اس 14 معصومین کے بارے میں، یہ بھی آپ مراجعہ کریں۔
اور اسی طریقے سے ہندو مذہب کے بھی جو بڑے بڑے جادوگر جو ہے پنڈت ہیں، جو جادو ٹونا کرتے ہیں یا جو عملیات کرتے ہیں، لوگوں کو اچھا کرتے ہیں، جن کی روحانی بیماری، جسمانی بیماری، ان کے بھی کیا تاثرات ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ دو صفحے ہمارے پاس 60 اور 61، ان دونوں کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ تماسین کا کانسیپٹ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر کتاب میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، ایک اور آخری پیج ہے، یہ بھی دیکھیں۔ اب یہ باتیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں لوگوں کی، اور لوگ جو ہے بالکل ان سے دور ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے جو مجوسی کے جو پیغمبر ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں پنجتن کے بارے میں، انہوں نے کیا فرمایا ہے، ذرا یہ بھی دیکھیں، دونوں پہ 66 اور 67 صفحہ۔ تو کہنا یہ آخری صفحہ بھی دیکھیں اس کا 68 اور 69، جن میں شری جین مہاراج فلکا جے اور راکھی کے پانی ہیں، ان کا کیا بیان ہے اہل بیت کے بارے میں، یہ بھی دیکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک کتاب ہے اوم اور علی، یہ کتاب ہے اوم اور علی، اس کے اندر بھی سید حکیم محمود گیلانی نے لکھی ہے کتاب، اور یہ کتاب آپ کو یہاں سے مل جائے گی عباس بک ایجنسی سے، کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہم نے بہت اس کو کوشش کی ڈاؤن لوڈ کر کے ڈھونڈنے کی کہ وہاں پہ یہ کتاب نہیں تھی، ایریا تو تھی لیکن یہ کتاب وہاں پہ نہیں تھی۔ تو اس میں ایک لکھا ہوا ہے برات کی پیشن گوئی کے متعلق، یہ جو صفحہ نمبر 18 اور 19، صفحہ نمبر 18 اور 19، یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس میں علی کا ذکر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلیں اور آگے چلیں تو اوم کے معنی بیان کیے انہوں نے صفحہ نمبر 20 کے پر، کہ اوم کے معنی کیا ہوتے ہیں، اوم یعنی علی کو اوم کہتے ہیں ہندو مذہب کے اندر، اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھیں آپ۔ اسی طریقے سے لفظ حیدر جو ہے، حیدر یہ ایک جاپانی، ایک عجیب بات سمجھ میں ہے کہ جاپانی اور چینی لوگ جو ہے اوم کو اہم یا اہم کہتے ہیں، اور اس پر بھی جو ایک ریسرچ ہے وہ پوری ریسرچ جو ہے 23 صفحے سے لے کے 25 صفحے تک چلتی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا ہندو مذہب بھی جو ہے حضرت علی کو مانتا ہے۔ اسی لیے اور تھوڑا آگے چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان صفوں کے اندر کہ ہندو لوگ جو ہے وہ بھی علی کو مانتے ہیں اور علی کو جانتے ہیں۔ بس نہیں مانتے تو مسلمان جو ہے وہ نہیں مانتے، اور باقی جو ہے پوری دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ علی کو مانتے ہیں، اور علی سے عقیدت رکھتے ہیں، اور علی کے دل زیادہ ہیں، اور نہ صرف علی کے بلکہ امام حسین کے، فاطمہ کے، محمد کے، وہ سب ان کو مانتے ہیں۔ اور خود امام حسین کے بارے میں تو بڑے بڑے، اور مولا علی کے بارے میں بھی بڑے بڑے اسکالرس جو ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا پارسی ہوں یا ہندو ہوں، انہوں نے جو ہے وہ بہت کچھ کہا ہے۔ اور لیکن ہم یہاں امام حسین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ایک صفحہ ہے جو امام حسین کے بارے میں گبن نے کیا فرمایا، مہاتما گاندھی نے کیا فرمایا، چارلس ڈکسن جو ہے ادب کے، انہوں نے کیا فرمایا، اور باقی لوگوں نے کیا فرمایا، کیا آپ دیکھیں کتاب۔ یہ بھی بہت پرانی کتاب ہے ہمارے پاس جو ابھی اویلیبل نہیں ہے نیٹ پہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ اس کا بھی کچھ کام کریں۔ اور ایک کتاب جو ہے وہ یہ ہے دا کرسچن لورس آف علی ابن ابی طالب، یعنی علی کے دیوانے کرسچن جو ہیں وہ کون کون ہیں، کیا کیا ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ خراسان بک سینٹر یا پھر یہ ان کا گلوبل میڈیا اینڈ مارکیٹنگ سے چھپی ہے، اور اس کا ایڈریس یہ ہے، آپ یہ کتاب یہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے جتنے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں جو ہیں، انہوں نے جو علی کے بارے میں اپنی جو باتیں بیان کی ہے، اور جو علی کو جو انہوں نے پیش کی ہے، علی کی جو تعریف جو علی کی ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے۔ تو آج کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے اسکالرس، چاہے وہ ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا کوئی بھی ہو دنیا کے، وہ سب علی کو مانتے ہیں،
اور اس طریقے سے ہم نے آخری بات یہ کہیں گے کیونکہ علی کی ولادت آنے والی ہے 25 جنوری کو. ہم چاہیں گے کہ اس ویڈیو کے ذریعے تمام ہندو لوگ، عیسائی بھائی ہمارے ہندو بھائی، یہودی بھائی، مجوسی بھائی اور جتنے بھی ہیں وہ سب علی کی ولادت کو شیعہ بھائیوں کے ساتھ مل کے جو سیلیبریٹ کریں، اور یہی سب سے اچھا حل ہوگا. اور ہندو مذہب کے اندر جو ایک کتاب ہے دا محمد انکور دا ٹریو اسٹوری بائی ڈاکٹر انیتا رائے. انیتا رائے نے گدیل کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے، اور انیتا رائے نے کتاب لکھی ہے کروکشیترا کلیوری اینڈ کربلا. یہ ہندو عورت ہے جنہوں نے علی کے اوپر اور آل علی کے اوپر اپنی کتابیں لکھی ہیں. اسی طرح کی ایک کتاب ہے دین کیم حضرت علی. ڈی ایف کراکرا جو اس کے مؤلف ہیں، لکھنے والے ہیں، اور یہ 1972 سے کتاب چھپی سب سے پہلے بمبئی سے. ہوا یہ تھا کہ ایک پارسی تھا، اس کے خواب میں حضرت علی آئے تھے. کیونکہ جب اس کے خواب میں حضرت علی آئے تو اس کے سارے مسئلے حل ہوئے، اور پھر کس طریقے سے وہ آگے اپنے کامیابی کی منزل کی طرف بڑھا، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دین کیم حضرت علی. ڈی ایف کراکرا. اسی طرح کی کتاب اور بھی ہے جو دا وائس آف ہیومن جسٹس بائی جارج جولداک کی کتاب ہے دا وائس آف ہیومن جسٹس. اس میں انہوں نے مولا علی کی حضرت علی کے بارے میں بیان کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ مل جائے گا آپ کو ندائے عدالت انسانی کے نام سے. ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جو ہندو لوگوں نے، عیسائی لوگوں نے، یہودی لوگوں نے حضرت علی کی تعریف میں یا امام حسین کی تعریف میں لکھی ہیں. اور ہمارا مقصد آج تقریر کا یہ تھا کہ تمام ادیان میں، ڈیوائن ادیان میں حضرت علی کا ذکر، پنجتن پاک کا ذکر موجود ہے، اور اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہر کتاب میں دیا ہوا ہے کہ یہ معصوم اور پاک ہستیاں ہیں، اور ان کے ثانی کوئی نہیں ہے، اور انہی کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں اللہ نے روشنی پھیلائی ہے. اور یہاں ہم اوم اور علی کے بارے میں تھوڑا سا آخری میں اور بیان کریں گے. یہ 10 صفحہ اور 11واں صفحہ جو ہے اوم اور علی کے بارے میں ہم دکھا دیں آپ کو. پہلے بھی آپ دیکھ لیں، صفحہ دیکھ لیں، اس کے بعد 10 اور 11واں صفحہ کی دیکھیں کہ جس میں اوم کے معنی انہوں نے بیان کیے ہیں، اور بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں اوم کے معنی، اوم اور علی. اور اس کے بعد انہوں نے اوم کا تجزیہ کیا ہے کہ اوم کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندی میں لکھا ہے اوم پرماتما کی ایک شکتی جو دھرتی، آکاش اور سب منشیوں کے کام چلاتی ہے. یعنی اوم سے مراد علی. تو یہ ہے انہوں نے لکھا ہے، یہ بھی آپ پڑھیں، جس کا مطلب یہ ان کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اوم وہ شکتی ہے جو تمام دنیا کے کام چلاتی ہے اور تمام لوگوں کے کام چلاتی ہے. تو بس کہنا صرف اتنا ہی تھا کہ علی کی ولادت ہے، اور یہ وہ علی ہے جس کو ہندو مذہب میں اوم کہتے ہیں، عیسائی مذہب میں ایلیا کہتے ہیں، یہودی مذہب میں ایلی بولتے ہیں، اور ہیدر بولتے ہیں چائنیز مذہب میں، اور دوسرے مذہب میں بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں جو آپ خود ہی پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. اور اسلام کے اندر اس کو حضرت علی یا حیدر یا مولا علی یا ابو الحسن جو رسول اللہ کے وسیع، رسول اللہ کے جانشین ہیں، ان کو مانتے ہیں لوگ، پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں. تو بس آج کی تقریر صرف اتنی تھی کہ ہم تمام ادیان کے ماننے والے، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، شیعہ ہوں، یہ تمام مذاہب کے اندر علی کا ذکر موجود ہے. اور ان تمام مذاہب کے اندر ایک بات اور کامن ہے کہ ان کے جو ڈیوائن، جو ان کے رائچولس ہیں، وہ تمام مذہب میں پائے جاتے ہیں. اور ان رائچولس کا جو انکار جو ہے، کسی بھی ایک مذہب کا انکار جو ہے، ایک رائچل کا انکار کسی ایک مذہب کا، وہ تمام رائچولس کے انکار پہ جاتا ہے. تو بس سب کو حضرت علی کی ولادت برتھ ڈے مبارک ہو. بس ہماری تقریر اتنی رہے گی آج. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.